الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. جب قیامت قائم ہوگی تو پل صراط جو ہے نا، یہ جہنم پر بنا ہوا پل ہے، بال سے باریک ہے، تلوار کی دھار سے تیز ہے. ہو سکتا ہے آپ نے یہ کرتب دیکھے ہوں کہ رسی پر سنا ہے اسکوٹر چلاتے ہیں، موت کا کنواں کے نام سے، یہ مطلب ان کی پریکٹس ہوتی ہوگی. تو اس سے بھی خطرناک جو ہے وہ پل صراط بہت زیادہ خطرناک ہے، تلوار کی دھار سے تیز اور بال سے باریک، اور بعض روایتوں کے مطابق 30,000 سال کی راہ. مزید اس میں آنکڑے بھی بنے ہوں گے، جو آنکڑے پکڑ پکڑ کے بھی لوگوں کو جہنم میں پھینک رہے ہوں گے. تو اتنا باریک اور تیز پل صراط اور جو جہنم پر بنا ہوا ہے، اللہ تعالی کی رحمت کے بغیر کوئی اس کو پار نہیں کر سکتا. تو اے نمازیوں جھوم جاؤ، بے نمازیوں حسرت سے سر دیوار میں دے مارو، کہ چونکہ وہ نمازی لوگ ہوں گے. تو حدیث پاک میں آتا ہے وہ مسجدیں جن میں یہ حضرات جو کھڑے تھے نمازیں پڑھا کرتے تھے، ان مسجدوں کو لایا جائے گا، اور وہ لوگ ان میں سوار ہو جائیں گے اور پھر ان پر سوار ہو کر پل صراط پار کر لیں گے. ایک اور حدیث بھی بڑی ایمان افروز سنیے کہ دنیا میں جو مسجدیں قیامت کے روز اس طرح مطلب ان کا حشر ہوگا، اس طرح اٹھائی جائیں گی مسجدیں کہ جیسے بختی اونٹ جو ہے، یہ تمام اونٹوں میں اعلیٰ نسل کا اونٹ ہے. بختی اونٹ بہت خوبصورت اور قداور اونٹ ہوتا ہے اور بڑا قیمتی ہوتا ہے. تو بختی اونٹ کی صورت میں مسجدیں اٹھائی جائیں گی، اور ان کو پر بھی لگے ہوں گے، سفید پر. ان کی گردنیں عنبر کی، اور زعفران کے سر. ان کی عنبر کی گردنیں، زعفران کے سر، اور ان کی جو مہار ہوگی وہ زبرجد کی بنی ہوگی. مؤذن جو ہیں وہ ان اونٹوں کو، اپنی ان مسجدوں کو رسی پکڑ کے کھینچتے ہوں گے. اور مسجدوں کے امام جو ہوں گے وہ ان کو ہانکتے ہوں گے، ان اونٹوں کو. اور جو لوگ نماز پابندی سے پڑھا کرتے تھے وہ لوگ بھی ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے. تو اس شان سے جلوس جا رہا ہوگا میدان قیامت میں. تو لوگ دیکھ کر ان پر غبطہ کریں گے، رشک کریں گے، اور پوچھیں گے کہ یہ لوگ کوئی فرشتے ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، کون لوگ ہیں؟ تو کہا جائے گا کہ یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ نماز کی پابندی کیا کرتے تھے. تو نمازیوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ ان کے لیے قیامت کے روز بڑی رعایتیں ہوں گی.
اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ مسجد کی بھی اپنی شان ہے. عام مکانات، عام محلات، عام کوٹھیاں، عام بنگلے، یہ سب جو بھی ہوں، لیکن مسجد جو ہے یہ وہ عالی شان محل ہے کہ یہ قیامت کے روز بھی اپنے آباد کرنے والوں کو کام دے گا اور اس کا بڑا فائدہ ہوگا. چنانچہ آج میں آپ کی خدمت میں مسجد کے کچھ فضائل وغیرہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. تو کتنے خوش نصیب لوگ ہیں وہ کہ جو مسجدوں میں آ کر نماز پڑھتے ہیں اور دیر تک پھر مسجد میں بیٹھے بھی رہتے ہیں. اور یہ لوگ بھی کم خوش نصیب نہیں ہیں کہ جو اجتماع میں جلدی جلدی آ جاتے ہیں. تو جتنی باتیں ہم اجتماع میں آ کر سنتے ہیں اس کا ثواب اتنا ہی زیادہ ملتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اندھیرے میں مسجدوں کی طرف چلنے والے ہی اللہ کی رحمت میں داخل ہونے والے ہیں. فجر کی نماز کے لیے مسجد میں جانا اندھیرے میں ڈر لگتا ہے، تو پھر بھی انسان کو چاہیے کہ وہ مطلب چاہے اندھیرا ہو کچھ بھی ہو، مسجد کی جماعت جب تک کوئی اور شرعی مجبوری نہ ہو ترک نہ کرے. حدیث پاک میں فرمایا سب سے بہتر مقام مساجد ہیں اور سب سے بدتر مقام بازار ہیں. لیکن اب مسلمانوں کی حالت کیا ہو گئی ہے کہ مسجد میں جو آتے ہیں وہ بھی دیر سے اطمینان سے اور جلدی جلدی بس بھاگنے ہی کی پڑی ہوتی ہے، ٹک کر نہیں بیٹھتے. اور جو لوگ بازار والے ہوتے ہیں سب سے پہلے بھاگنے کی کوشش کریں گے، جلدی جلدی جا کر دکان کھولیں گے. اور ویسے قرآن پاک کھولنا نصیب نہیں ہوتا، وہ رومال سر پہ ڈالا اور یاسین شریف کھول کر بیٹھ گئے دکان پر، یا قرآن پاک کھول کر بیٹھ گئے. پتہ نہیں ان لوگوں کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، کیونکہ ثواب کی نیت ہوتی نہیں ہوتی ہے وہ تو وہی جانتے ہیں. یہ ضرور نیت ہوتی ہوگی کہ دکان میں برکت ہو جائے، روزی میں برکت ہو جائے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے نا. تو اللہ کے لیے قرآن کھولتے ہیں یا دکان میں برکت کے لیے قرآن کھولتے ہیں وہ تو قرآن کھولنے والوں کو پتا، یا وہاں کچھ ورد وظیفہ پڑھتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں مطلب. تو اس طرح مطلب یہ کہ بازار میں جانے والے بڑا اہتمام کرتے ہیں، سب سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر سب سے آخر میں دکان بند کریں گے تو پھر بھی جان جان کے حساب کتاب کریں گے، پھر آدھا شٹر گرا کر پھر ذرا انتظار کریں گے کہ شاید کوئی گاہک پھنس جائے گا. تو بازار کے جو دنیا کے لالچی لوگ ہیں وہ تو بازار میں اس طرح پڑے رہتے ہیں، اور ہم لوگ جو مطلب مسجدوں سے شغف رکھتے ہیں لیکن بدقسمتی سے مسجد کا رخ جو ہے وہ اتنا نہیں کرتے. آتے ہیں تو دل نہیں لگاتے اور جلدی جلدی بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک روایت یاد آ رہی ہے کہ مسجد میں منافق ایسا ہے جیسے پنجرے میں پرندہ، اور مسجد میں مومن ایسا ہے جیسے دریا میں مچھلی. کتنی سمجھ میں آنے والی بات ہے. تو جس کا دل مسجد میں گھبراتا ہے وہ غور کر لے کہ اپنا کھاتا کہاں جائے گا، خدا نہ کرے. اور جس خوش نصیب کا دل مسجد میں لگتا ہے کہ جلدی جلدی بھاگ کے آ جاتا ہے اور اذان بھی مسجد میں سنتا ہے یا اذان ہوتے ہی پہنچ جاتا ہے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور بعد میں بھی اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے. تو جو نماز کے بعد نماز کی جگہ بیٹھا رہتا ہے جب تک کھڑا نہیں ہو جاتا یا بے وضو نہیں ہو جاتا اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے. یہ نماز کے لیے کہ نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے. مگر ہم لوگوں کو تو چین پڑتا ہی نہیں نا. اول تو جماعت ملتی نہیں ہے، ملے تو سب کچھ ملے لیکن جذبہ نہیں ہے. ہاں اگر فی نماز 10 روپیہ مل جائے نا کہ بھئی جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز پڑھا کرے گا تو اس کو 10 روپے کا نوٹ ملے گا، مسجد کے متولی صاحب سے لے لو. تو شاید مسجد میں جگہ نہ ملے کہ 50 روپیہ دیہاڑی ہو جائے گی، 5 ٹائم با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھو 50 روپیہ مل جائے گا. تو شاید مسجدیں ہمیں چھوٹی پڑ جائیں. لیکن یہ خدا کی قسم 10 روپیہ یا 50 روپیہ کچھ بھی نہیں ہے. اتنا بڑا ثواب اللہ تعالی عطا فرمائے گا
کہ ایک ایک نیکی کے لیے قیامت کے روز بندہ بھٹکتا ہوگا کہ ایک نیکی کوئی دے دے، نہ ماں دینے کے لیے تیار ہوگی، نہ باپ دینے کے لیے تیار ہوگا، کوئی نیکی دینے کے لیے ظاہر تیار نہیں ہوگا. تو اس وقت پتا چلے گا کہ نیکی کی قیمت کیا ہے. یعنی دنیا میں اربوں خربوں روپے بھی دنیا کے اب اگر خرچ کرے کوئی تو ایک نیکی قیامت کے دن اس کو نہیں مل سکتی. تو نیکی کی وہ اہمیت ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ نیکی کی پرواہ نہیں کرتے. تو اے کاش ہمارا نیکی مسجد میں دل لگا کرے، کہ مسجد میں جس کا دل لگتا ہے وہ مومن کی علامت ہے، کہ مسجد میں مومن ایسا ہے جیسے دریا میں مچھلی، کہ مچھلی کو دریا کے بغیر چین نہیں پڑتا، تو مومن کو گویا مسجد کے بغیر چین نہیں پڑتا، اس کا مسجد میں بڑا دل لگتا ہے. تو مسجد میں جب تک بیٹھے رہو اعتکاف کی نیت بھی کر لو، ثواب ہی ثواب مفت میں ملتا رہے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے اللہ سے محبت ہو وہ مجھ سے محبت کرے، اور جسے مجھ سے محبت ہو میرے صحابہ سے محبت کرے، اور جسے میرے صحابہ سے محبت ہو وہ قرآن سے محبت کرے، اور جسے قرآن سے محبت ہو وہ مساجد سے محبت کرے، کیونکہ مسجدیں اللہ کے صحن اور مکانات ہیں. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جو مسجد میں چراغ جلاتا ہے جب تک اس میں روشنی رہتی ہے فرشتے اور حاملین عرش اس پر درود بھیجا کرتے ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور اگر حوروں کا مہر ادا کرنا چاہے تو مسجد کا غبار جھاڑا کرے، مسجد کی صفائی کیا کرے. حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں قندیلیں لٹکائیں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اسلام کو روشن کیا ہے، اللہ تعالی تم کو دنیا اور آخرت میں منور کرے. اگر میری کوئی لڑکی باقی ہوتی تو میں تمہارے ساتھ اس کا نکاح کر دیتا. تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنی بیٹی کا ان کے ساتھ نکاح نہ کر دوں؟ چنانچہ اس صحابی نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا. پہلے کے لوگ کتنے اچھے ہوتے تھے، بے پاکیزہ ہوتے تھے کہ وہ نیک لوگوں کو تلاش کرتے تھے شادیوں کے لیے. اور آج بدقسمتی سے جو کچھ ماحول ہے وہ اس کے تبصرے کی حاجت نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ نیک لوگوں کو کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں، اور داڑھی اور امام والے سے معاذ اللہ لوگ کتنا کتراتے ہیں، کتنا دور بھاگتے ہیں. نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا عشرہ یعنی 10 نہیں فرمایا، باوجود ہے کہ ایک نیکی کا 10 گنا ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ بعض نیکیاں بعض سے بڑی ہوتی ہیں اور یہ گھر دنیا کے 10 گھروں سے بھی زیادہ بڑا ہے. اور مزید ایک روایت میں کہا گیا کہ جتنے لوگ مسجد بنانے میں شریک ہوتے ہیں ہر ایک کے لیے اللہ تعالی جنت میں گھر بناتا ہے. جیسے کہ جب کسی غلام کو آزاد کرنے میں کئی لوگ شریک ہوں تو سب کو جہنم سے رہائی ملتی ہے. تو مسجد کی تعمیر میں جو حصہ لے اس کے لیے اس میں بڑی بشارت ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اچھی طرح وضو کر کے فرض نماز کو گیا اور مسجد میں نماز پڑھی اس کی مغفرت ہو جائے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نامدار دو جہاں کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار بإذن پروردگار سرکار والا تبار شہنشاہ عالم مدار حضرت شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد خوشبودار ہے جو مسجد کو صبح یا شام کو جائے اللہ تعالی
اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتا ہے جتنی بار جائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 شخص اللہ تعالی کی ضمان میں ہیں، حفاظت میں ہیں، کہ اگر زندہ ہے تو روزی دے اور کفایت کرے، مر جائیں تو جنت میں داخل کرے۔ تو وہ خوش نصیب اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی ضمان میں کون ہے؟ ذرا دل کے کانوں سے سنیے اور غور کیجئے کہ ان میں سے آپ ہیں یا نہیں ہیں، میں ہوں یا نہیں ہوں، ہم غور کریں۔ تو وہ 3 شخص کون ہیں؟ نمبر 1، جو شخص گھر میں داخل ہو اور گھر والوں پر سلام کرے۔ تو اب آپ غور کریں گے، گھر میں داخل ہوتے ہیں تو گھر والوں کو سلام کرتے ہیں یا پیر پچھاڑتے ہوئے، جوتے پٹکتے ہوئے، ادھم مچاتے ہوئے جاتے ہیں؟ آپ غور کریں۔ بہن کو چاٹا مارا، بھائی کو دھکا مارا، ماں پر چیخے، کھانا ابھی تک گرم نہیں کیا، ہے نا؟ اپنا تو طریقہ شاید یہی ہو گھر میں داخلے کا۔ اور اللہ کی حفاظت اور ضمان تو اس کے لیے کہ جو گھر میں داخل ہوا تو گھر والوں کو سلام کرے، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ چلو اب تک عادت نہیں تھی تو اب انشاءاللہ جب جب گھر پر جایا کریں گے تو گھر والوں کو کیا کہیں گے؟ جزاکم اللہ۔ اور اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہوا تو کیا کریں گے؟ ماشاء اللہ۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ مومنوں کے گھروں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک تشریف فرما ہوتی ہے۔ تو اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو پھر کہیں گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ یاد نہیں رہتا تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ دیں۔ تو اب یہ کہ طے ہوا کہ جب جب گھر میں داخل ہوں گے انشاءاللہ یاد آنے پر السلام علیکم کہا کریں گے۔ اور دوسرا خوش نصیب جو اللہ کی ضمان میں ہے وہ ہے جو مسجد کو جائے، یہ بھی اللہ کی ضمان میں ہے۔ اور تیسرا خوش نصیب کہاں ہے؟ مدنی قافلوں میں جانے والے، سبحان اللہ۔ تیسرا خوش نصیب وہ ہے جو اللہ کی راہ میں نکلا، راہ خدا میں نکلا، ہے نا؟ بے شک جہاد کے لیے جو نکلا وہ بھی راہ خدا میں ہے، جو طلب علم دین کے لیے نکلا وہ بھی راہ خدا میں ہے۔ تو ہمارے مدنی قافلے جو سفر کرتے ہیں وہ بھی الحمدللہ راہ خدا میں نکلتے ہیں۔ تو یہ تینوں فضیلتیں ہمیں حاصل کرنی ہیں انشاءاللہ۔ یہ حدیث شریف جو ہے وہ ابو داؤد شریف کی ہے، ابو داؤد جو سیاہ ستہ میں ہے نا، کہ 3 طرح کے یہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کی حفاظت میں ہیں، اگر زندہ ہے تو روزی اللہ دیتا ہے، ان کو کفایت کرتا ہے، اور مر جائیں تو جنت میں داخل کرتا ہے۔ ایسے 3 لوگ ہیں کہ جب گھر میں داخل ہوں تو سلام کیا کریں اور مسجد کو بھی جایا کریں۔ نماز تو پہلے ہے نا، نماز بھی پڑھیں، مسجد کو جائیں، اس کا مطلب مسجد کو جائیں اور نماز نہ پڑھیں یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو مسجد کو جائیں اور راہ خدا میں بھی نکلے، ہے نا؟ جو راہ خدا میں نکلا وہ بھی اللہ کی ضمان میں ہے، حفاظت میں، اور جنت میں بھی جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جب تک اس کو زندہ رکھے گا روزی بھی اس کو دے گا، کفایت بقدر کفایت۔ تو یہ تینوں مطلب یعنی کہ فضیلتیں حاصل کرنے کے لیے ہر وقت اللہ کرے کہ ہم سب کے سب کمر بستہ رہا کریں۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو اس طرح دعا کرتے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے کہہ لو تو شیطان کہتا ہے مجھ سے تمام دن محفوظ رہا۔ یعنی جو مسجد میں داخل ہو کر یہ کہہ لے
مسجد میں جائے تو یہ کہہ لے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. تو جو یہ مسجد میں جاتے ہوئے کہہ لے سارا دن شیطان سے محفوظ رہے گا. اور بھی کئی دعائیں مروی ہیں اور وہ مشہور دعا جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھنی چاہیے کہ مسجد میں جب داخل ہوں تو سیدھا قدم مسجد میں داخل کریں. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جوتا پہلے الٹا اتارنا سنت ہے. جوتی جب اتاریں گے تو پہلے الٹی جوتی اتاریں گے, اور مسجد میں قدم سیدھا رکھنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے الٹے قدم کو جوتے میں سے نکال لیں اور اب قدم مسجد میں رکھنے کے بجائے جوتی پر رکھ دیں, اور اب سیدھا قدم مسجد میں رکھ دیں اور دعا پڑھیں بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہ مطلب ہے کہ بہت ہی مشہور دعا ہے. اور اعتکاف کی نیت بھی کر لیں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. اور واپسی میں مسجد سے الٹا قدم باہر نکالنا سنت ہے, جبکہ جوتا پہلے سیدھے پاؤں میں داخل کرنا سنت ہے. تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے, دونوں سنتیں اسی طرح نبھیں گی کہ الٹا قدم مسجد سے باہر نکال کر جوتے پر رکھ دیں, اس کو پہنے نہیں. اب سیدھا قدم نکالیں اور جوتے میں داخل کریں, پھر الٹا قدم جوتے میں داخل کریں. تو یہ دونوں سنتیں ہماری ادا ہو جائیں گی. ان سنتوں کی طرف ہماری توجہ نہیں. بزرگوں کو سنتوں کا جذبہ کتنا تھا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک بزرگ نے ایک بار جوتی پہنتے ہوئے غلطی سے پہلے الٹے پاؤں میں جوتا پہن لیا, پہلے جوتی میں الٹا پاؤں داخل کر دیا. ان کو یاد آیا ارے یہ میں نے کیا کر لیا, سنت تو ہے کہ پہلے سیدھے پاؤں میں جوتی پہنی جائے پھر الٹے میں, تو میں نے یہ کیا کر لیا. تو ان کو بڑا افسوس ہوا. پھر اس کے کفارے میں, یہ سنت مجھ سے چھوٹی کیوں, اس کے کفارے میں انہوں نے ایک بوری گیہوں کی خیرات کی. اور ہماری سنت چھوٹ گیا تو ہمیں افسوس بھی نہیں ہوتا, احساس بھی نہیں ہوتا, پتہ ہی نہیں چلتا, یہی نہیں پتا ہوتا کہ سنت کیا ہے. حالانکہ جوتے کی سنت یہ ضمناً بات چلی تو کتنی آسان سنت ہے, اس میں کوئی محنت نہیں پڑتی, کوئی آپ کا مذاق نہیں اڑاتا, کوئی آپ کو ملا کہہ کر نہیں چھیڑتا. ظاہر تو کم از کم جو آسان سنتیں وہ تو آدمی اپنائے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ داڑھی اور امامے والی مشکل سنتیں چھوڑ دیں, معاذ اللہ. جس میں زیادہ دشواری ہوگی اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا. ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نا, جو عمل دنیا میں جتنا دشوار ہوگا بروز قیامت ترازو میں اتنا ہی وزن دار ہوگا. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے کہ اللہ تعالی کو سب جگہ سے زیادہ پسند جگہ, محبوب جگہ مسجدیں ہیں, اور سب سے زیادہ مبغوض ناپسندیدہ جگہیں جو ہیں وہ بازار ہیں. تو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ہمارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 شخص ہیں جن پر اللہ تعالی سایہ کرے گا اس دن کہ اس کے سوا کوئی سایہ نہیں ہو. یعنی قیامت کے روز 7 آدمی اللہ تعالی کے سائے میں ہوں گے, اس کے عرش کے سائے میں ہوں گے. نمبر 1 امام عادل, یعنی جو امام ہو قوم کا, پیشوا, عدل کرتا ہو, انصاف کرتا ہو, امام عادل. اور نمبر 2 وہ نوجوان جس کی پرورش اللہ عز و جل کی عبادت میں ہوئی. نمبر 3 وہ شخص جس کا دل مسجد کو لگا ہوا ہے. نمبر 4 وہ شخص کے باہم آپس میں اللہ عز و جل کے لیے دوستی رکھتے ہیں اور اسی پر جمع ہوئے, اسی پر متفرق ہوئے. اللہ کے لیے دوستی کی اور جب یہ مقصد نہ رہا تو دونوں الگ ہو گئے. نمبر 5 اور وہ شخص جسے کسی عورت صاحب منصب و جمال نے بلایا اور اس نے کہہ دیا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. کوئی عورت مطلب برائی کے لیے بلائے
خوبصورت عورت بلائے اور وہ کہہ دے کہ نہیں میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں برائی سے بچا رہے. اور وہ شخص، یہ نمبر 6، جس نے کچھ صدقہ کیا اور اسے اتنا چھپایا کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ داہنے نے کیا خرچ کیا. یہ محاورہ ہے کہ مطلب یعنی کہ سیدھے ہاتھ سے دے اور الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یعنی کسی کو بھی، قریب ترین آدمی کو، کسی کو بھی پتہ نہ چلے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں کیا دیا. یہاں تو چند سکے دیتے تو اخبار میں فوٹو آتی ہے کہ جناب وہ فلاں کو ڈونیشن سیٹ صاحب دے رہے ہیں، دے بھی الٹے ہاتھ سے ہو رہے ہوتے اور سیدھے ہاتھ سے ہاتھ ملا رہے ہوتے. حالانکہ حدیث شریف میں ہے کہ کھاؤ تو سیدھے ہاتھ سے، پیو تو سیدھے ہاتھ سے، دو تو سیدھے ہاتھ سے، لو تو سیدھے ہاتھ سے، کہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا پیتا لیتا دیتا. تو آپ نے دیکھا ہو شاید کہ سیٹ صاحب اخبار میں فوٹو کھنچوا رہے ہیں تو الٹے ہاتھ سے چیک دے رہے ہوتے. تو جو بھی عمل کرے بندہ، اس کو چاہیے کہ محض اللہ کے لیے کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرے. اور نمبر 7، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ عز و جل کو یاد کیا اور آنکھوں میں آنسو بہے. 7واں وہ شخص اللہ کے سائے میں ہوگا قیامت کے روز، کہ جو مطلب تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، اس کے ڈر سے آنسو بہائے. یہاں تو بھاں بھاں کر کے سب کے سامنے تو بڑا رونا آتا ہے اور اندر دل میں کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ تو بڑی گڑبڑ کی بات ہے. تو زہ نصیب کہ تنہائی میں خوف خدا کی وجہ سے ہمیں رونا آ جائے. اور اللہ کے لیے دوستی پر بھی ذرا غور کر لیا جائے. آج کل یہ دوستیوں کا رواج بہت عام ہے، اور شیطان مطلب بندے کو بہکاتا ہے، تو دل میں شیطان یہ ڈال دیتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے دوستی کی ہے. اور اس طرح دوستی ہوتی ہے دنیا کے لیے. کیوں دوستی ہوتی ہے؟ اس کی باتیں اچھی لگتی ہیں، یہ ہم پر خرچہ کرتا ہے، یا یہ مالدار آدمی ہے تو اس لیے اس کو بیسٹ فرینڈ بنا لیا، دوستی کر لی. اور یا یہ کہ معاذ اللہ بے رش لڑکے سے دوستی کرتے ہیں، یہ تو خدا کی قسم بہت بڑی تباہی کا باعث ہے. تو بہرحال یہ کہ ذاتی دوستیوں کا رواج بہت ہوتا ہے ہر جگہ پر، تو وہ دوستی بھی خالی دل سے بولتے کہ اللہ کے لیے غور کریں. اللہ کے لیے عموماً دوستی نہیں ہوتی. دوستی اس لیے ہوتی ہے کہ دوست اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے، یا خرچہ کرتا ہے ہم پر، یا لطیفے سناتا ہے، بس لطف آتا ہے، تو وہ جوڑی ہوتی ہے، بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے یا گروپ ہوتا ہے. یہ دوستیاں اللہ کے لیے نہیں ہوتی. نماز کے لیے ایک دوسرے کو جگاتے نہیں ہیں، نماز خود ہی نہیں پڑھتے باجماعت، یا پابندی نہیں ہوتی، یا نیکیوں میں تو کوئی مطلب ان کی سیٹنگ ہوتی نہیں ہے. تو خالی دوستی ہوتی ہے، رات کو گپ مارتے ہیں، ہوٹل میں جا کے بیٹھتے ہیں، یا ایک دوسرے کو بلانے جاتے ہیں، تفریح کے لیے جاتے ہیں. تو یہ کوئی اللہ کے لیے دوستی کرنا تو نہ ہوا نا. تو اللہ کے لیے دوستی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ انگلی میں لے کے پھرو اور بغل میں لے کے پھرو. محبت ہونا. چلیے میں تو آپ کا ایک اسلامی بھائی ہوں، ہے نا. آپ سب میں سے غالباً اکثریت کو، یا اسرے زن ہے کہ سب کو مجھ سے محبت، میرا گمان ہے کہ ہوگی. کیا خیال ہے آپ کو؟ مجھ سے محبت ہے؟ تو اس کے معنی یہ ہوا کہ آپ سب میرے دوست ہیں اور میں آپ کا دوست ہوں. دوست میں محبت ہے نا. تو مطلب یہ کہ جب ہماری محبت ہے تو ہم ایک دوسرے کے دوست ہوئے. اور ہماری دوستی کا حال یہ کہ آپ مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، اتنی دور بیٹھا ہوں پھر بھی آپ میرے دوست ہیں. تو یہ دوستی اللہ کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ الحمدللہ ہماری دوستی اللہ کے لیے. تو دوستی میں ملنا، ایک دوسرے گھر پہ جانا، ایک دوسرے کو بلا کے لانا اور سیر و تفریح کرنا، یہ دوستی کی ڈیفینیشن تھوڑی ہے. یہ تو ایسے ہی دوستی ہے، بس دنیاوی دوستی ہے جس کا فائدہ تو پتہ نہیں ملے نہ ملے. نقصانات بعض اوقات بہت ہوتے ہیں کہ دین کا جو کام کرتے ہیں وہ اس طرح کی دوستیوں میں پڑتے ہیں تو پھر فائدہ نہیں ہوتا. حدیث میں تو کہ اپنے دوست سے، جس سے دوستی ہے اللہ کے لیے، اس سے بھی فاصلے سے ملے تو اس سے محبت بڑھتی ہے. سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے: تم جب کسی کو دیکھو کہ مسجد کا عادی ہے تو اس کے ایمان کے گواہ ہو جاؤ. کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے جو مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ عز و جل اور پچھلے دن پر ایمان لائے.
اچھا، اب مسجد میں جو آئے، مسجد میں بیٹھے، اس کے لیے ثواب تو بہت ہے، بہت ثواب ہے، وہ تو آپ سن چکے، لیکن مسجد کے کچھ آداب بھی ہیں۔ ہاں، آداب بھی کہ اگر ان آداب کا خون کرے گا تو پھر مسجد میں رہنا اس کے لیے بہت بڑا وبال بن جائے گا۔ جیسے کہ مسجد سے دل تو لگایا، اب ساری دنیا کی باتیں بھی مسجد میں کر رہا ہے، یہ تو کام نہیں چلے گا نا۔ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسجد میں دنیا کی بات نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ تو مسجد میں دنیا کی باتیں جو ہیں وہ مطلب نہیں کرنی چاہیے۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو کہ ان کو اللہ عز و جل سے کچھ کام نہیں۔ تو مسجد میں بیٹھنا ہے، مسجد میں وقت گزارنا ہے تو وہ اللہ کے لیے گزارنا ہے، اس کی عبادت کے لیے گزارنا ہے۔ یا چپ چاپ بھی بیٹھا ہے تو فکر کرے، آخرت کی فکر کرے، قبر کا منظر غور کرے، محشر کا منظر سوچے، جہنم سے اپنے آپ کو ڈرائے، یہ مدینے کی یاد میں گم ہو جائے۔ تو مطلب یہ کہ ویسے بھی خاموشی جو ہے، جب بھی خاموش ہو بندہ تو غفلت کی خاموشی بیکار، یا تو زبان سے کچھ پڑھتا رہے، اگر پڑھ نہیں رہا تو بھلے خاموش ہے لیکن اب اس کو خاموشی کو عبادت میں لگانا ہے، عبادت میں شمار ہو جائے تو اس کے لیے آخرت کی سوچتا رہے، دین کے کام کی فکر کرتا رہے، دعوت اسلامی کی چلو فکر کرتا رہے کہ اس کا کام میں کس طرح بڑھاؤں، مزید اسلامی بھائی کس طرح میں لاؤں، مدنی قافلے کس طرح بڑھاؤں، نیکی کی دعوت علاقے میں کس طرح عام ہو، انہیں اس طرح مطلب آخرت کی سوچتا رہے، فکر کرتا رہے۔ تو حدیثوں میں یہ ہے کہ مطلب گھڑی بھر کی فکر جو ہے وہ سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے، نہ فائدہ۔ سوتے سوتے بھی بندہ اسی طرح کی فکروں میں رہے، دنیاوی فکر نہیں، شیطانی وساوس یا معاذ اللہ شہوت کے خیالات یہ بھی آئیں گے، لیکن ان کو جھٹک کر دور کر دے اور اپنی فکر کو آخرت کی طرف لائے۔ بلکہ بہار شریف میں لکھا ہے کہ جب سوئے تو قبر میں سونے کو یاد کرے، جیسے قبر میں سوتا ہے۔ اس وقت تو مزے سے لحاف اوڑھ لیتے ہیں، مچھر آ گئے تو مچھردانی تان لیتے ہیں، قبر میں جب کیڑے مکوڑے رینگتے ہوئے آ رہے ہوں گے، کن کھجورے رینگتے ہوئے آ رہے ہوں گے، قبر کی دیواروں سے سانپ منہ نکال رہے ہوں گے، بچھو کفن میں گھس رہے ہوں گے، اس وقت کیا بنے گا؟ اگر ایسا ہوا ہمارے ساتھ تو کیا ہوگا؟ اعمال تو واقعی ایسے ہی ہیں۔ تو اس کو سوچیں، گرمی ہو رہی ہے تو پنکھا چلا دیا، ٹھنڈک ہو گئی، تو اب سوچے کہ قبر میں گرمی ہوگی تو کون پنکھا چلائے گا، کون اے سی لگائے گا؟ اور قبر کی گرمی تو بہت خوفناک ہوگی، اس لیے کہ زمین کے اندر گرمی ہے اور اتنا سا گڑھا ہوتا ہے۔ دیکھیں قبر میں بندہ اتارتے ہوئے دیکھا ہوگا آپ نے، اتارا بھی ہوگا، کتنی تنگ قبر ہوتی ہے، تو اس میں تو بندہ کروٹ بھی نہیں لے سکے گا۔ تو اس گرمی کو، اس قبر کے ماحول کو سوچیں کہ جب اس میں پڑا رہوں گا تو کیا ہوگا۔ وہ دیہریوں کا خیال ہوتا ہے کہ مر گیا تو مٹی ہو گیا، پتہ نہیں چلتا، سب پتہ چلتا ہے، مرنے کے بعد سب پتہ چلتا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ جب دفن کر کے لوگ جانے لگتے ہیں تو دفن ہونے والا جانے والوں کے قدموں کی چاپ بھی سنتا ہے۔ تو اس پر غور کریں سوتے ہوئے کہ جب مجھے دفن کر کے لوگ جا رہے ہوں گے اور میں قدموں کی چاپ سن رہا ہوں گا، کس طرح دل ڈوبتا جا رہا ہوگا، اس وقت کیا گزر رہی ہوگی۔ اور پھر جب منکر نکیر کی آمد ہوگی اس وقت کیا ہوگا۔ تو اس طرح غور و فکر کریں تو انشاءاللہ آسانیاں پیدا ہوں گی، ثواب کا ذخیرہ بڑھے گا، نیکیاں بڑھیں گی، اللہ کی رحمتیں جھوم جھوم کر برسیں گی۔ اور اگر شہوتوں کے تصور میں رہا، معاذ اللہ گندے کاموں کے تصور میں رہا، تو پھر جو کچھ ہوگا آپ کو سمجھدار۔
مسجد کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ارشاد فرمایا مساجد کو بچوں اور پاگلوں اور بیع و شرع یعنی خرید و فروخت اور جھگڑے اور آواز بلند کرنے اور حدود قائم کرنے اور تلوار کھینچنے سے بچاؤ. تو مسجدوں میں اتنے چھوٹے بچے بھی نہیں لانے چاہیے کہ جو ادھر سے ادھر بھاگتے پھرتے. آپ نے دیکھا ہوگا بچے تو کہاں قابو میں آتے ہیں, ادھر بھاگتے ہیں تو ادھر بھاگتے ہیں تو ادھر پھدکتے ہیں تو کھڑکی پہ چڑھ جاتے ہیں تو ابو کر کے وہ نعرے لگانے شروع کر دیتے ہیں تو میں کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں بچے جو. تو اسی لیے حدیث شریف میں دیکھو نا منع فرمایا کہ مسجد میں بچوں کو مت لاؤ, بچوں سے مسجدوں کو بچاؤ. بلکہ وہ بچے جن سے گمان غالب ہے کہ پیشاب کیا جن کو ہوش نہیں ہے, پیشاب کر دیتے نا بچے, تو ایسے بچے جن سے پیشاب پاخانے کا خطرہ ہے, ہوش نہیں ہوتا جن کو, ایسوں کو مسجد میں لانا حرام ہے. اور ایسے بچے کہ جن سے پیشاب پاخانے کا خطرہ نہیں ہے مگر جو ادھر سے ادھر بھاگتے پھرتے ان کو بھی لانا مسجد میں مکروہ ہے, منع. دیکھو نا شور مچاتے ہیں نا بچے, تو مسجد کو شور سے بھی اور آواز بلند کرنے سے بھی بچانا ہے مسجد کو, یہ بھی حدیث شریف منع فرمایا. ہاں تو اب یہ کہ تلاوت کی آواز بلند ہو رہی ہے, بیان کی آواز بلند ہو رہی ہے, نعت رسول کی آواز بلند ہو رہی ہے, جھوم جھوم کر اللہ اللہ کی آواز بلند ہو رہی ہے. یہ آوازیں بلند کرنا اپنے موقع محل سے مسجد میں جائز ہے, موقع محل کے لحاظ سے جائز ہے. موقع محل یوں سمجھیے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اب زور سے تلاوت نہیں کر سکیں گے. جیسے اکثر مسجد میں کئی لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور زور زور سے پڑھتے ہوتے ہیں, نہیں یہ تو جائز نہیں ہے. جب سب لوگ مل کے پڑھ رہے ہیں جیسے قرآن خوانی میں بھی پڑھتے ہیں لوگ, تو اب آہستہ پڑھیں گے. اور ہر پڑھنے میں جب بھی پڑھا جائے کچھ بھی, پڑھنے کی تعریف یہ کہ اتنے تلفظ ادا ہوں, اتنی آواز نکلے کہ اپنے کانوں سے سنے, یہ تو ضروری ہے, دوسرے نہ سنیں. تو یہ کہ سب لوگ جب قرآن خوانی میں ہیں تو اب سب آہستہ پڑھیں گے. اکیلا پڑھ رہا ہے, کوئی بھی نہیں ہے جس کو ڈسٹرب ہو, تو اب بلند آواز سے پڑھنے میں حرج نہیں ہے. یا کوئی اپنا ورد وظیفہ پڑھ رہا ہے تو اب بھی بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھیں گے. اور جب قرآن بلند آواز سے پڑھا جائے تو سب لوگ اگر پڑھنے کے لیے سننے کے لیے حاضر ہوئے مجمع, جیسے ابھی سب سننے کے لیے حاضر ہوئے, تو میں تلاوت کروں تو سب پر سننا فرض ہوگا, ورنہ فرض کفایہ ہے کہ چند ایک سن لیں تو کافی. مسجد میں خرید و فروخت بھی نہیں کر سکتے, مسجد میں گمی ہوئی چیز بھی تلاش نہیں کر سکتے. بعض لوگ مسجد میں چپل جب گم ہو جاتے ہیں تو شور مچاتے ہیں. میں نے تو ادھر رکھے تھے, ہاں بالکل مجھے اچھی طرح یاد, ادھر رکھے تھے, چپل میرے اٹھا گیا, کوئی چرا گیا, اتنے کے لیے تھے, نئے تھے, شور مچ رہا ہے, ذرا ادھر دیکھو ذرا ادھر دیکھو. تو اگر دل گردہ ہے تو کوئی حدیث پر عمل کر دے. کس حدیث پر عمل؟ اس حدیث پر عمل کہ مسجد میں جو گمی ہوئی چیز تلاش کرے اس سے کہہ دو کہ اللہ تعالی تجھے تیری چیز نہ ملائے. اب کسی کو کہہ دو کہ اللہ کرے تیرے جوتے نہ ملے, پھر جو شور مچائے گا وہ بھی. تو موقع محل کے لحاظ سے مطلب تو یہ کہ مسجد میں گمی ہوئی چیز تلاش نہ کرے. ادھر دیکھ لیا ادھر دیکھ لیا بڑھ کر, جبکہ نمازیوں کے آگے سے گزرنا نہیں پڑتا اور کسی طرح کے آداب تلف نہیں ہوتے مسجد کے, وہ تو الگ بات ہے. لیکن اس طرح لوگ تلاش کرتے, ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں, شور مچاتے ہیں, ہے نا. تو مسجد میں گمی ہوئی چیز تلاش کرنا منع ہے. اسی طرح مسجد میں کاروبار جو کرے اس کو بھی کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تیری روزی میں برکت نہ دے. مسجد میں کوئی چیز نہیں بیچ سکتے, فنائے مسجد میں بھی نہیں بیچ سکتے, مسجد کے حجرے میں بھی نہیں بیچ سکتے. اچھا, مسجد میں سوال بھی نہیں کر سکتے. اکثر یہ بھکاری جو ہوتے ہیں مسجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور بڑے ٹرینڈ ہوتے ہیں,
جو واقعی حقدار ہے اس سے تو منہ میں آواز بھی نہیں نکلے گی، تو بڑا وہ ایکس رے لائیں گے، ایکس رے دکھائیں گے، میرے کو یہ بیماری ہے، میرے کو وہ بیماری ہے، دوائی کی بوتل لائیں گے، لکھی ہوئی چٹ لائیں گے، بڑا مطلب ہے کہ بڑے ٹرینڈ ہوتے ہیں، اور اپنی مطلب ہے کہ بڑا نپا تلا ان کا لیکچر ہوتا ہے، وہ دیں گے تو لوگوں کو رحم آ جاتا ہے، ان کو دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو حقدار ہے اس کو بھی سوال کرنا جائز نہیں ہے، تو اکثر تو یہ حقدار ہوتے نہیں ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ مسجد میں جو سوال کرے چاہے وہ حقدار ہے اس کے لیے بھی جائز نہیں اور اس کو دینا بھی جائز نہیں۔ مسجد کے سائل کو جو ایک پیسہ دے دے، علماء فرماتے ہیں مسجد کے سائل کو جو ایک پیسہ دے دے اس کو چاہیے کہ مسجد سے باہر جا کر کفارے میں 70 پیسے خیرات کرے۔ تو اگر آپ نے مسجد کے ایک سائل کو 1 روپیہ دے دیا ہے کبھی، تو اب مسجد سے باہر نکل کر، یعنی اب مسجد کے باہر آپ کو 1 روپے کے بدلے 70 روپے خیرات کرنے ہوں گے، یہ کفارہ۔ تو مسجد کے سائل کو ہرگز نہیں دینا چاہیے، چاہے وہ حقدار ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، مسجد کے اندر کسی نے مدرسے کے لیے اپیل کی یا مسجد کے لیے اپیل کی، مسجد کے لیے چندہ مانگا، یہ جائز ہوتا ہے۔ اپنے لیے جو سوال کرتے ہیں اس سائل کی ممانعت ہے جو میں نے ابھی عرض کی۔ جو قبلے کی جانب تھوکے قیامت کے روز اس طرح آئے گا کہ اس کا تھوک دونوں آنکھوں کے درمیان ہوگا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ مسجد میں تھوکنا، فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے۔ تو بعض لوگ مسجد میں بھی تھوک ڈالتے، تھوڑی بہت نکال دیتے ہیں، یا ناک سے کچھ کچرا نکال کے وہ دریوں میں معاذ اللہ پونچھتے رہتے ہیں، انگلیاں کیا کیا کرتے ہیں لوگ، تو وہ تنکے نوچتے رہتے ہیں چٹائیوں کے، معاذ اللہ مسجد کے تنکے نوچتے، بلکہ مسجد کے ہو یا کسی کے بھی ہو، آپ مطلب کسی کے گھر مہمان گئے یا شادیوں میں گئے، دعوت میں گئے، دری کا دھاگا نوچ لیا، چٹائی کا دھاگا نوچ لیا، تو اس طرح تھوڑی اجازت ہے اس کی۔ اب یہ دری میں تو بڑا مسئلہ پڑ جاتا ہے، کبھی دھاگا نوچ گیا دری کا، تو اب جس کے ہاں شادی ہے اس کے ہاں دریوں پہ آپ نے بیٹے دھاگا نوچا، تو اس سے معاف کرائیں تو بھی گزارا نہیں ہے کہ وہ دری اس کی نہیں ہوتی، عام طور پہ ڈیکوریشن کی ہوتی ہے، تو جا کر ڈیکوریشن والے سے معافی مانگو۔ اب ڈیکوریشن کے بھی نوکر سے معافی مانگی، مزدور سے معافی مانگی، تو بھی کام کیسے چلے گا جب تک سیٹ سے معافی نہ مانگے۔ اچھا، سیٹ بھی اگر کہیں باہر ملک میں تو مشکل، یا پارٹنرشپ ہے اس کی کسی سے تو مشکل، تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ جو ہے اس کو ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں، بالکل سمجھتے نہیں ہیں، اس کا نوچ لیا، اس کا توڑ دیا، اس کا پھاڑ دیا، لیکن یہ معاملات ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اس میں آدمی پھنس سکتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے گناہوں سے توبہ کر لی، پھر 70 سال تک وہ مسلسل عبادت کرتے رہے، پھر انتقال ہو گیا۔ خواب میں کسی نے دیکھا، مرنے کے بعد خواب میں دیکھا، تو پوچھا کیسے گزری آپ پر، کو کہنے لگے کہ بس ایک تنکا، خلال کا ایک تنکا کسی کا میں نے لے لیا تھا، وہ معاف کروانا رہ گیا تھا، تو ابھی تک اس ایک تنکے کی وجہ سے میں جنت سے محروم ہوں، ایک تنکے کی وجہ سے جنت سے محروم ہوں۔ یہاں تو لاکھوں روپے لوگ کھا جاتے ہیں، ڈکار تک نہیں لیتے۔ قرضہ لے کر واپس کرنا یہ تو اپنی ڈکشنری میں ہی نہیں ہے، بھلا دیتے۔ تو میں تو اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ چائے پی کر تنکا اٹھا لے، خلال کا، لوگ چائے پیتے تنکا اٹھا لیتے، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ تنکا جو ہے، ٹوتھ پک بولتے ہیں اس کو، تنکا جو ہوتا ہے دانت خلال کرنے کا ہوٹل والے کا، تو چائے تو دانتوں میں پھنستی نہیں ہے، تو اس نے تنکے چائے پینے والوں کے لیے رکھے بھی نہیں ہیں، انڈرسٹوڈ ہے، بلکہ کھانا کھانے والے کے لیے تنکے۔ اسی طرح نمک رکھا رہتا ہے چائے کے ٹیبل پر، اس پر بھی لوگ چکھتے رہتے ہیں بعض اوقات اس کو،
چائے پینے جاتے اور چکھتے رہتے ہیں. میری یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ نمک کھانے والوں کے لیے اس نے رکھا ہوتا ہے کہ جو کھانا کھائے وہ چاہے تو نمک چھڑک لے. آپ بھی سمجھتے ہیں انڈرسٹوڈ ہے، کھانے والوں کے لیے، چائے پینے والوں کے لیے نمک نہیں ہوتا. جو صرف چائے کے ہوٹل ہوتے ہیں چینک وغیرہ کے، اس میں کا نمک رکھتے ہیں. نمک کو جب کھانا ہوتا ہے وہاں رکھتے ہیں. تو یہ باریک باریک باتیں، تو اس پر غور کرنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم سے کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے کہ قیامت کے دن ہم پھنس جائیں گے. مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. عموماً مسجد میں ہنسنے کا رواج تو بہت ہی ہے، اور ہنساتے بھی ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں جو مقرر ہوتے ہیں. مثلا ہم جیسے لوگ یہ دیکھا ہے کہ بعض اوقات بہت ہنساتے ہیں، ایسے ایسے لطیفے سنائیں گے کہ بندے پیٹ پکڑ کے ہنستے ہیں. تو یہ میرے نزدیک بہت معیوب ہے کہ مجھے ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے کہ لوگ ہنسیں. کہ میں اپنے لیے کہتا ہوں کہ مجھے محتاط رہنا چاہیے کہ میں سنجیدہ بیان کروں. میں لوگوں کو مسجد میں کیوں ہنساؤں؟ تو کبھی ایسی کوئی بات آ بھی گئی تو کوشش کر کے بیان کرنے والے کو وضاحت کر دینی چاہیے کہ بھئی آپ لوگ ہنسنا نہیں. مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. قبر میں تاریکی ہوگی، اندھیرا ہوگا. کتنی سخت وعید ہے ہنسنے والی. اور ہنسنے کی 3 قسمیں. ایک تو تبسم یعنی مسکرانا، کہ ہونٹ پھیلتے ہیں، دانت ظاہر ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کا ہنسنا تبسم کہلاتا ہے، مسکرانا. یہ تو مسجد میں بھی ضرورتاً جائز ہے تبسم، اس میں بالکل آواز نہیں نکلتی. اور ہنسنا یہ عربی میں ضحک کہتے ہیں، زواد ہا کاف ضحک. تو ضحک جو ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ اتنی آواز سے ہنسا کہ خود سنی. تو مسجد میں ضحک جو ہے اس سے قبر میں اندھیرا آتا ہے. خود سنی آواز اتنا ہنسا تو قبر میں اندھیرا آئے گا. اور دوسرے نے آواز سنی اتنی آواز سے ہنسا کہ دوسرا ہوتا تو سن لیتا، دوسرا نہ ہو تو بھی اتنی آواز نکلی ہے کہ دوسرا ہو تو سن لے. تو اس کو کہتے ہیں قہقہا. تو یہاں تو مسجدوں میں قہقہے لگتے ہیں. ہنسنے پر قبر میں اندھیرا ہے تو قہقہے پر نہ جانے کیا ہوگا. یہاں تو مسجدوں میں پیٹ پکڑ کے لوگ باتیں کھول کے ہنستے اور ہا 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 کر کے قہقہے بلند کرتے. نعوذ باللہ، کتنی بری بات ہے. اور یہ ہنسنا اور تبسم یعنی ہنسنا ضحک جو ہے یہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرحال ثابت ہے، مسجد میں نہیں، علاوہ مسجد کے. ضحک یعنی خود سننا، اتنی آواز سے ہنسنا تو ثابت ہے. لیکن دوسرا سنے آواز، یہ کوئی روایت اپنی نظر سے نہیں گزری، بلکہ یہی معلومات ہوئی ہے کہ کہا ہمارے آقا سے ثابت نہیں. اور ایک عالم کی میں نے تعریف سنی ہے بزرگوں سے کہ حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی صحبت میں رہے ہوئے ایک عالم بتاتے تھے کہ حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ سنتوں کے بہت پابند تھے. تو وہ ان کو کبھی ہم نے قہقہا لگاتا نہیں دیکھا تھا. کہ قہقہا لگانا یہ سنت نہیں ہے تو قہقہا وہ نہیں لگاتے تھے. اور آج کل یہ سنت تقریباً معدوم ہے، نظر ہی نہیں آتی. تب بھی قہقہا لگاتے ہیں، الا ماشاءاللہ کوئی بچا ہوا ہو، ہے نا. لاکھوں میں کوئی ایسا ہو کہ جس کی قہقہے کی یعنی ہنسی کی آواز دوسرا نہ سن پاتا ہو، یہ شاید ہی کوئی. ورنہ تقریباً یہی دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کی ہنسی کی آواز نکل ہی جاتی ہے. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہو سکے مسجد کے علاوہ بھی قہقہا نہ لگے، اس کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ پریکٹس ہو جائے گی. اور مسجد میں دنیا کی باتوں سے اور شور سے بھی بچنا چاہیے. جیسے کہ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو مساجد کا ادب کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے.